بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مووی کیمروں کی گراریاں ایک جھنجھلاتی ہوئی بنبناہٹ کے ساتھ گھوم رہی تھیں۔ کلک کلک، مسجد کے ستونوں کو مقید کرنے کے لیے کیمروں کے بٹن دب رہے تھے۔ وقفوں کے بعد فلیش کی ننگی روشنی محرابوں اور ستونوں کو اریاں کر کے ان کا تقدس چھین لیتی۔ فضا میں ہاتھ لہراتا ہوا گائیڈ مسجد کی خود ساختہ تاریخ کے ساتھ ساتھ اپنے گاہکوں کی تفریح طبع کا سامان بھی پیدا کر رہا تھا، اور اس قدیم پتھر پر کندہ عربی عبارت میں اللہ کی پرستش کرنے والوں کو جنت میں ایسی درجنوں عورتیں دینے کا وعدہ کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک برجی باردو اور صوفیہ لارین سے 1000 گنا خوبصورت اور متناسب جسم کی مالک ہوگی۔ میں اسی وقت مسلمان ہو جاتا ہوں، ایک ٹھگنے قد کے سیاح نے اپنی نیکر اڑستے ہوئے نہایت سنجیدگی سے اعلان کیا۔ بس مجھے موروں کا خدا یہیں اس جہاں میں برجی باردو عطا کر دے، آمین۔ بقیہ ٹولی نے بمشکل ہنسی ضبط کرتے ہوئے نعرہ لگایا۔ المنصور نے ٹیکس بڑھا دیے اور مسجد بھی بڑھا دی۔ اس مرتبہ ایک امریکی نے اپنے اوپر مصنوعی بے ہوشی طاری کر لی اور زیر لب بڑبڑایا، او مائی گاڈ، کیا ان دنوں بھی اسٹیٹ ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا؟ اور یہ ہے وہ جگہ جہاں کھڑے ہو کر موروں کا پادری اپنے اللہ کو آوازیں دیا کرتا تھا۔ یہ کہہ کر گائیڈ ایک کان پر ہتھیلی جما کر مصنوعی سنجیدگی سے اللہ اللہ چیخنے لگا۔ بھیڑیں اس تماشے سے بے حد محظوظ ہوئیں اور منانے لگیں۔ ان میں سے چند محراب کے اندر داخل ہو کر گائیڈ کی رفاقت میں اعلیٰ اعلیٰ کا کورس الاپنے لگیں، اور جناب گائیڈ نے اپنا دلچسپ مشغلہ منقطع کرتے ہوئے میرے قریب آ کر کہا، کیا آپ ہماری پرلطف سیر میں شامل ہونا پسند کریں گے؟ صرف 30 پسیتے۔ میں نے صرف اسے نظر بھر کے دیکھا، آنکھوں کی سرخی سے اس نے میرا جواب پایا اور واپس چلا گیا۔ مسجد کا پھاٹک متواتر کھلتا اور بند ہو رہا تھا۔ سیاحوں کی متعدد ٹولیاں اندر آ رہی تھیں۔ ہر سو بے فکرے اور جذبات سے عاری چہرے تھے جو 4 دیواری سے متصل شراب خانوں سے اٹھ کر صرف اپنی گائیڈ بک پر مسجد قرطبہ کے آگے دیکھ لی کے الفاظ لکھنے کے لیے ادھر چلے آئے تھے۔ اس کملائے ہوئے کنول کے جنگل میں، ستونوں کے جھنڈ میں، ہجوم نخیل میں اب بھیڑیوں کی حکمرانی تھی۔ کلک کلک، فلیش فلیش۔ میں مسجد سے باہر جانے کے لیے پھاٹک کے پاس پہنچا تو کواڑ کھلا اور وہ دراز قد عورت داخل ہوئی جو پچھلی شب کیمپنگ کے سوئمنگ پول میں روح کی طرح خاموشی سے تیر رہی تھی۔ وہ موراکو کے روایتی لباس لمبے سفید چوغے میں ملبوس تھی۔ اس نے سر اور چہرے کو ایک رومال سے اس طرح ڈھانپ رکھا تھا کہ گندمی رنگ کے کینوس پر صرف 2 چمکدار اور خوبصورت آنکھیں حرکت کرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، ایسی سیاہ تتلیوں کی مانند جو انجانے میں شہد کی تہ پر بیٹھ جائیں اور پھر پاؤں چمٹ جانے سے بس پھڑپھڑاتی رہیں۔ مجھے یوں مقابل پا کر وہ لمحہ بھر کے لیے رکی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب قسم کی وحشت جھلک رہی تھی، آلپس کے کسی بلند اور دور افتادہ گاؤں کی طرح جو حسن فطرت کا شاہکار ہونے کے باوجود اپنی ویرانی اور سناٹے سے دل میں ایک سرد خوف بھر دیتا ہے۔ بوڑھی خادمہ حسب معمول چمڑے کا تھیلا دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑے اس کے پہلو میں کھڑی تھی۔ اس نے جھک کر عورت سے کچھ کہا اور وہ دونوں معدوم ہوتی ہوئی گونج کی طرح مسجد کے ستونوں میں گم ہو گئیں۔ صحن مسجد میں اب خوب رونق تھی۔ نارنگیوں کے اور سرف کے درختوں تلے مسجد کے نوائی علاقوں میں کام کرنے والے مزدور دوپہر کے کھانے کی پوٹلیاں پھیلائے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ فوارہ زیتون کی دھار کے نیچے ایک مٹکا دھرا تھا اور منڈیر پر بیٹھی ایک بڑھیا تالاب میں ڈبکیاں لگاتے متعدد بچوں کو چھینٹے اڑانے پر سرزنش کر رہی تھی۔ ٹکٹوں کی کیبن کے گرد سیاحوں کا ہجوم تھا۔ محافظ کا ہاتھ رقم دبوچ کر ٹکٹ جاری کر رہا تھا۔ مسجد کی زیارت سے فارغ ہو جانے والے سیاح ادھر ادھر بینچوں پر براجمان تصویری پوسٹ کارڈوں پر اپنے تاثرات قلم بند کر رہے تھے۔ صحن کے طویل برآمدوں میں ایک ہسپانوی جوڑا بہت دیر سے چھت کے نقش و نگار سراہنے کے بہانے کسی ایسے کونے کی تلاش میں تھا جہاں وہ مخل ہوئے بغیر عبادت عشق کے ابتدائی مکالمے سکون سے ادا کر سکے۔ بڑھیا کا مٹکا لبریز ہوا تو میں نے فوارہ زیتون کی ٹھنڈی دھار سے اپنے تمتماتے چہرے کو تر و تازہ کیا اور پھر باب التوبہ سے باہر آ گیا۔ صحن کے برعکس 4 دیواری کے گرد لیٹی سڑک سنسان پڑی تھی۔ باب التوبہ کے پہلو میں عبد الرحمن سوئم کی یاد میں اسپانیوں کے تعمیر کردہ پتھریلے چبوترے پر ایک چیل بیٹھی ہوئی تھی۔ قریب پہنچنے پر اس نے پر پھیلائے اور ایک ہی اڑان میں مینار مسجد کی چوٹی پر سینٹ رافیل کے سر پر جا براجمان ہوئی۔ یادگار سے پرے دیوار کی گود میں پھولوں کی کنواری مریم کا چیپل دکھائی دے رہا تھا۔ بی بی مریم کے پاؤں میں سوکھے ہوئے پھولوں کا ایک ڈھیر تھا۔ میں نے پوری عمارت کی وسعت کا اندازہ لگانے کے لیے دیوار کے ساتھ فٹ پاتھ پر چلنا شروع کر دیا۔
بائیں ہاتھ پر دستی مصنوعات کی دکانیں تھیں، جن میں سے بیشتر کے دروازوں پر کیلولے کے لیے بند ہے کی تختیاں لٹک رہی تھیں۔ ان سے پرے مورج طرز تعمیر کی حویلیوں کی چھتوں پر شاہی القصر کے سنگلاخ در و دیوار کے سائے تھے۔ میں دیوار کے جس حصے کے قریب چل رہا تھا اس میں جا بجا وہ بند دروازے دکھائی دے رہے تھے جو پہلے القصر کی جانب کھلتے تھے۔ مسجد کے اندر چونکہ ان دروازوں کے پیچھے چیپل تعمیر کر دیے گئے ہیں، اس لیے ان کی بناوٹ کا اندازہ صرف باہر سے ہی ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک آدھ کے سوا باقی تمام دروازے ابتدائی نقشے کو سامنے رکھ کر اثر نو تعمیر کیے گئے ہیں۔ پورتا اوکسنڈیل کی زیبائش نو بالکل حال ہی میں ہوئی ہے، البتہ پورتا استبان اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ دروازہ ابھی تک ابتدائی حالت میں قائم ہے۔ سرخ و سفید نال نما محراب کے دونوں طرف جالیاں ہیں، کہیں کہیں پیچیدہ نقش و نگار کی حامل پتھر کی سلیں ہاتھ لگانے سے یوں لرزتی ہیں جیسے قدامت کا یہ بوجھ اب ان سے زیادہ دیر نہ اٹھے گا۔ پلسٹر اکھڑ چکا ہے اور سلوں کے درمیان منہ کھولے شگافوں میں سے خود رو گھاس جھانک رہی ہے۔ ہر سال بارش کا پانی ان شگافوں کو مزید گہرا کر دیتا ہے اور اس عمارت میں استعمال ہونے والی سرخ مٹی گھل گھل کر وادی الکبیر کے پانیوں میں جا ملتی ہے۔ ایک اور دروازہ پورتا اورینتل اس سے بھی زیادہ شکستہ حالت میں ہے۔ پلسٹر کی غیر موجودگی میں سرخ اینٹیں ایک ڈھانچے کی ہڈیوں کی طرح عمارت کے جسم میں سے ابری ہوئی ہیں۔ میں نے ایک دراڑ کی مٹی کریدی اور 2-3 اینٹیں بھربھرے پلسٹر کی 1200 سالہ رفاقت سے جدا ہو کر میرے قدموں میں گر گئیں۔ مجھے خیال آیا شاید انہی 3 اینٹوں کو امیر عبد الرحمن نے خود دیوار پر جمایا ہو، ان کے درمیان اس سرخ مسالے کی تہ اپنے ہاتھوں سے ہموار کی ہو۔ میں نے جیب سے رومال نکال کر پپوٹوں سے چمٹے سرخ ذرے یوں صاف کیے جیسے ارتکاب جرم کے بعد شواہد مٹائے جاتے ہیں۔ رنگ اتنا شوخ تھا کہ سفید رومال لہو لعان ہو گیا۔ مسجد کا جو حصہ وادی الکبیر کی جانب ہے اس کی دیوار بقیہ 4 دیواری سے 3 گنا اونچی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح بادشاہی مسجد لاہور کی شمالی دیوار اس لیے زیادہ گہری رکھی گئی تھی کہ اس کے پہلو میں دریائے راوی بہتا تھا، اسی طرح مسجد قرطبہ کی اس بلند دیوار کے ساتھ ان دنوں وادی الکبیر کے پانی رواں تھے۔ انسانی جسم کی ضروریات اگر متوازن طریق سے پوری ہوتی رہیں تو وہ ایک بے دام غلام کی طرح آپ کی خواہشوں کا ساتھ دیتا ہے، مگر آج صبح سے روحانی غذا کا پلڑا کچھ یوں جھکا رہا کہ جسمانی غذا کی ضرورت ذہن سے تو اتر گئی، لیکن ٹانگوں نے اس کی فراہمی کے بغیر نقوش کونا کا مزید طواف کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ کوریدا کی چھت سے اسپانیہ کے دیگر قہوہ خانوں کی مانند گرم مسالوں سے محفوظ شدہ سوروں کی تھوتنیاں اور گرانڈیل رانے لٹک رہی تھیں۔ ڈاک کے ٹکٹوں کی طرح بل فائٹنگ کے پرانے پوسٹر بھی نوادرات میں شامل ہوتے ہیں۔ یہاں مٹیالی دیواروں پر چشمہ پوسٹر خانہ جنگی سے پہلے کی بل فائٹوں کا اعلان کر رہے ہیں۔ کاؤنٹر کی سطح پر دستک سے قہوہ خانے کا مالک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ چند کرسیاں جوڑ کر ان پر حالت کیلولہ میں دراز تھا۔ نیند کے مزوں میں اچانک مداخلت پر اس کے چہرے پر جو ناگواری ظاہر ہوئی، وہ ایک گاہک کا چہرہ دیکھ کر فی الفور باطن میں جذب ہو گئی اور اس نے حسب منشا مجھے گازپاچو سوپ کا پیالہ اور ایک لمبی ڈبل روٹی مہیا کر دی۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے ڈائری کے اوراق پر اپنے تاثرات اتارنے کا عمل شروع کیا، مگر قہوہ خانے کی سکون آمیز نیم تاریخ فضا مجھ پر غالب آئی اور میں وہیں پچکے ہوئے صوفے پر ٹانگیں پھیلا کر اونگنے لگا۔ جب آنکھ کھلی تو چھت سے لٹکے جانور سگریٹ کے دھوئیں میں ڈوبے نظر آئے، انگلستان کے دیہات کی کوہر آلود صبح میں ٹھٹرتے مویشیوں کے کسی گلے کی طرح۔ قہوہ خانہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ میں نے کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر گرم گرم کافی کے چند گھونٹ بھرے اور بل ادا کر کے باہر آ گیا۔ سورج ڈھل چکا تھا، باب و توبہ بند ہو چکا تھا۔ ایک پادری پھولوں والی مریم کے آگے جھکا موم بتیاں روشن کر رہا تھا۔ دیواریں مسجد کے سائے میں آراستہ پیراستہ بگیوں کی ایک قطار تھی۔ بگی بان جو بل فائٹر کے بڑکیلے لباس میں جکڑے ہوئے تھے، گھوڑوں کی باگیں تھامے قریب سے گزرتے ہر سیاح کو قرطبہ کی خوبصورت ترین بگی میں سوار ہو کر عرب محلے کی سیر کی دعوت دے رہے تھے۔ دستی مصنوعات کی دکانیں بھی کھل چکی تھیں۔ عربوں کے عہد میں قرطبہ نے چمڑے کی صنعت میں اتنا عروج حاصل کیا کہ چمڑے کو صرف قرطبن کے نام سے پکارا جانے لگا۔ یہ لفظ آج بھی مستعمل ہے۔ مسجد کے سامنے ان دکانوں میں زیادہ تر قرطبن سے بنی ہوئی مصنوعات فروخت ہوتی ہیں۔ میں دیوار مسجد کے سائے میں دریائے وادی الکبیر کی جانب اترنے لگا۔ پورتا اورینتل میں سے اکھڑی ہوئی وہ سرخ اینٹیں ابھی تک فٹ پاتھ پر پڑی تھیں، جنہیں آج دوپہر میرے لمس نے ان کے قدیم مسکن سے جدا کر دیا تھا۔ مسجد کی شمالی دیوار کے قریب پورتا ویل پوینتے کی بلند مگر بدصورت رومی محراب گہرے پانیوں کے دریا وادی الکبیر کے کنارے کھڑی تھی۔ یہ محراب اس رومی پل کے نقطۂ آغاز پر واقع ہے جسے اشام نے ناربون فرانس کی فتح کے بعد مال غنیمت سے اثر نو تعمیر کیا تھا۔ پل کی رسم افتتاح کے موقع پر ایک فقیر نے الزام لگایا کہ
چونکہ اس سے پیشتر حشام کو شکار کے لیے شہر سے باہر نکلنے کے لیے ایک دور افتادہ پل تک جانا پڑتا تھا، اس لیے اس نے القصر کے سامنے یہ پل رعایا کی بہبود کے بجائے صرف اپنے ذاتی فائدے کی خاطر بنوایا ہے۔ حشام نے فقیہ کے الزام کا جواب یوں دیا کہ پوری زندگی اس پل پر قدم نہ رکھا۔ بہرحال میں نے اس پل پر قدم رکھا۔ پل کی دیوار پر ایستادہ سینٹ رافیل کے مجسمے تلے جلتی موم بتیوں کی روشنی میں چلتا، وادی الکبیر کی پہنائیوں میں جھانکتا دوسرے سرے پر پہنچا، جہاں قلعہ ہورا نام کا ایک حفاظتی برج کھڑا ہے۔ عرب عہد کے اس خوشنما برج میں ان دنوں کوئی الا بلا قسم کا عجائب گھر قائم ہے۔ میں قلعہ ہورا سے گزر کر دریا کے کنارے کنارے ایک نیم پختہ ویران سڑک پر ہو لیا، جس کے دائیں جانب اجاڑ ٹیلوں پر گھاس پھوس اور خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، اور بائیں طرف دریا کا حفاظتی بند تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد میں دریا کی سطح تک جاتی سیڑھیوں سے نیچے اترا اور ریتلے کنارے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا لیا۔ شام کے دھندلکے میں قرطبہ کے بام و در ازمنہ وسطیٰ کے کسی شہر کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی قدیم عمارتوں پر شفق ایک سرخ بادل کی طرح امٹ کر ٹھہری ہوئی تھی۔ 1200 برس پیشتر اگر کوئی کاروان سر شام شہر کے قریب پہنچتا ہوگا تو دھندلکے میں مدم مدم روشن قرطبہ اسی طور ایک ساکت تصویر کی صورت دکھائی دیتا ہوگا۔ دریا میں پانی کی کمی کی وجہ سے سطح پر چھوٹے چھوٹے جزیرے اور ٹاپو ابھرے ہوئے تھے، جن پر جنگلی جھاڑیوں کے پہلو بہ پہلو ورجینیا اور پنک کے پھول بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ایک جزیرے پر چند عورتیں دن بھر کے دھوئے ہوئے کپڑوں کو اکٹھا کرنے میں مصروف تھیں۔ ایک بچہ پانی میں ہاتھ ڈالے تہہ سے سنگریزے تلاش کر رہا تھا۔ حسب منشا کوئی گول پتھر ہاتھ آتا تو وہ اسے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی ماں کے ہاتھ میں تھما دیتا، جو اسی لمحے اس کی نظر بچا کر واپس پانی میں پھینک دیتی۔ جزیروں کے درمیان رواں پانیوں میں کبھی کبھار کوئی مچھلی اچھلتی، شفق کی زد میں آتے ہی سرخ ہو جاتی اور پھر فضا میں تیرتی ہوئی شڑاب سے نیچے گر جاتی۔ جا بجا ابھرے جزیروں کو چھوتا ہوا دریا کا آہستہ رو پانی شام کے سکوت میں ایک متواتر سرسراہٹ کو جنم دے رہا تھا، ایک مدھم سرسراہٹ جو زریاب کے نغموں کی طرح فضا میں پھیل رہی تھی۔ ہارون الرشید کی ایک محفل میں جب نوجوان زریاب نے سرخی دیوی کو یوں زیر کیا کہ اپنے استاد اسحاق موسلی کو بھی پیچھے چھوڑ گیا، تو اسحاق کے قہر سے بچنے کی خاطر اس نے بغداد کو چھوڑنے میں ہی عافیت جانی۔ عبد الرحمن سوئم بذات خود فصیل قرطبہ کے باہر اس کے استقبال کو آیا۔ شاہی محل کی چابیاں 10 روز کے لیے زریاب کے حوالے کر دی گئیں تاکہ وہ اتنے طویل سفر کے بعد مکمل آرام کرے اور تازہ دم ہو کر دربار میں اپنے فن کا مظاہرہ کرے۔ زریاب نے فن موسیقی کے علاوہ اندلسی رہن سہن کے آداب کو بھی نئی قدروں سے روشناس کیا۔ اس نے کپڑے کے بجائے چمڑے سے تراشیدہ دسترخوان اور دھات کے بجائے چینی کے ظروف کو فروغ دیا۔ اسے اپنے زمانے کا فیشن ڈیزائنر کرسچن وے اور بھی کہہ لیجئے، جو موسم بہار اور موسم سرما کے اوائل میں آئندہ 6 ماہ کے لیے بالوں کے نئے سٹائل اور لباس کی جدید وضع قطع کا اعلان کرتا تھا، جو پورے اندلس میں رواج پا جاتا۔ زریاب کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ اسے 10,000 سے زائد غزلیں زبانی یاد تھیں۔ اس کی 2 لونڈیوں غزالاں اور ہندا نے صرف اس لیے شہرت پائی کہ وہ ان شعروں کو لکھنے پر مامور تھیں جو حالت خواب میں زریاب پر وارد ہوتے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔